بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. F8 کچہری کوئٹہ ہوٹل سے میں براہ راست اس وقت صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصلے کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں. شہباز گل صاحب کے جسمانی ریمانڈ سے متعلق جو فیصلہ ہے وہ تاخیر کا شکار ہو چکا ہے، لیکن جب شہباز گل صاحب کو لایا گیا تو انہوں نے آپ سے گفتگو کی، خاص طور پہ صحافیوں سے متعلق انہوں نے آپ سے گفتگو کی، وہ ذرا شیئر کریں ناظرین کے ساتھ. دیکھیں، میں بالکل، آپ کو پتہ ہے بہت چھوٹا سا یہ کمرہ ہے اور اس چھوٹے سے کمرے میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ گھٹن بھی ہوتی ہے، اور جس وجہ سے آپ نے دیکھا ان کی طبیعت 2 بار کافی ناساز بھی ہوئی، ان کو سانس لینے میں دشواری بھی ہوئی اور بڑا یہ گھٹن اور یہ سارے معاملات تھے. اس میں ہوا یہ کہ بالکل انہوں نے مجھ سے گفتگو کی، انہوں نے مجھے اشارہ کیا، میں ان کے قریب ہوا تو انہوں نے مجھے 3 باتیں جو ہیں وہ کہیں. ایک، انہوں نے صحافیوں سے حوالے سے کی. انہوں نے کہا کہ میرا پیغام ان تمام صحافیوں کو آپ دے دیں جن کے ساتھ میں نے سخت زبان استعمال کی. ہماری سیاسی لڑائی ہے، بعد میں بھی چلتی رہے گی، موقف کا ایک وہ ہے، وہ چلتا رہے گا، لیکن انہیں کہیں کہ میری اس سخت زبان اور میری اس تلخ کلامی کا بدلہ اس وقت مجھ سے نہ لیں. اس وقت میں مشکل میں ہوں، میرے اوپر بڑا ظلم کیا جا رہا ہے اور بڑی زیادتی کی جا رہی ہے. ایک تو یہ انہوں نے پیغام دیا. دوسرا، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میری جو ہے وہ کچھ میڈیکل رپورٹس جو ہے وہ چھپائی گئی ہیں. اور پھر ہوا یہ کہ جب سماعت ختم ہوئی، جج صاحب اٹھ کے چلے گئے، فیصل چودھری صاحب کی گفتگو ہوئی شہباز گل صاحب سے. اور دیکھیں، اندر ظاہر ہے ڈاکٹرز کچھ پمس کے اندر مہربان بھی ہیں، اور آپ یہ دیکھ لیں یہاں پہ بھی پولیس والے جس طرح نور الامین دانش صاحب کی، اور بعد میں افسران معافیاں مانگ رہے تھے، قسمیں اٹھا رہے تھے، یار کلمے پڑھ رہے تھے کہ ہم مجبور ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے. لیکن یہ ہے وہ گھٹن کا ماحول اس وقت ملک کے اندر، اور یہ شہر اقتدار ہے آپ کا. تو انہوں نے کہا، کسی ڈاکٹر نے ان کو وہ رپورٹ دے دی کہ آپ کی یہ رپورٹ جو ہے وہ چھپائی گئی ہے، وہ شہباز گل صاحب کے جیب میں تھی. پتہ نہیں جیب میں تھی یا پتہ نہیں کس کے پاس، یہ مجھے نہیں پتا. جی، وہ انہوں نے جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے، زبیر بھائی یہیں بیٹھے پلیز، وہ انہوں نے کسی نے بھی دی اور وہ پھر دوبارہ جج صاحب کو بلایا گیا اور وہ رپورٹ ان کو دکھائی گئی. ہاں، مجھے یہ بات بھی کہی انہوں نے کہا کہ مراد سعید کو فوراً کال کرو. مجھے انہوں نے کہا، اور مراد سعید کو کہو کہ میں نے انہیں بھی کوئی رپورٹ دی تھی تو انہیں کہیں کہ فوراً وہ رپورٹ جو ہے وہ دیں، آپ کو واٹس ایپ کر دیں، آپ یہاں پہ وکلا کو دے دیں. لیکن وہ رپورٹ بڑی اہم ہے جو رپورٹ یہاں پہ نہیں دی گئی. لیکن کیونکہ میرے پاس تو مراد سعید صاحب کا نمبر بھی نہیں تھا تو میں نے پھر کچھ اور جو لوگ ہیں ان کو میں نے میسج کیا. میں نے کہا جی ڈاکٹر شہباز گل یہ کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید صاحب کو کہیں کہ یہ چیزیں. تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں. تیسرا، وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کچھ ٹیمپرنگ بھی ہوئی، رد و بدل بھی ہوا، جال سازی بھی ہوئی. اور چوتھی جو انہوں نے بات کی مجھے، وہ انہوں نے یہ کہا، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے ایک تو مائک نہیں ہے وہاں پہ اور ایک پنکھا چل رہا تھا اور اس کی وجہ سے اتنی ڈسٹربنس تھی کہ مطلب وہ جسے کہتے ہیں سانس روک کے آواز سننی پڑتی ہے بھائی کیا ہو رہا ہے. کیونکہ چھوٹا سا کورٹ روم ہے وہاں جس میں ٹوٹل 20-25 لوگ آ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے چوتھی بات جو کی وہ یہ کی کہ یہ بتائیں جج صاحب کو، میرے وکلا کو بتائیں کہ جج صاحب کو بتائیں کہ کل پولیس آئی تھی اور مجھ سے انہوں نے تفتیش جو اور مزید کرنی تھی وہ کر لی ہے. میں نے ان کے سوالوں کے جواب دے دیے، یعنی مزید میری تفتیش کی. جب ان کا علاج چل رہا تھا اس ٹائم وہ کہتے ہیں کہ تفتیش جو ہے ان سے کی جاتی رہی. کل وہ کہتے ہیں کل پولیس آئی اور مجھ سے تفتیش کی. تو یہ انہوں نے مجھ سے یہ 4 باتیں کی. اور جو ہے وہ کچھ اور چیزیں، ظاہر ہے کچھ چیزیں وہ میں ابھی نہیں چاہتا کہ وہ کہی جائیں جو وہ چیزیں بتا رہے تھے، کیونکہ پہلے بھی مجھے پتہ ہے کہ ان کے 1-2 عدالت میں دیے گئے بیانات کی وجہ سے ان کا معاملہ بہت خراب ہوا ہے. تو وہ جو باتیں تھیں ظاہر ہے وہ کچھ چیزیں ایک اچھا، جس طریقے سے ان کو لایا گیا، جو ویژول سارا پاکستان تقریباً دیکھ چکا ہے، وینٹیلیٹر جو تھا، آکسیجن ماسک ان کو لگا ہوا تھا وہ ہٹا دیا گیا، سانس لینے میں ان کو دشواری ہو رہی. تو یہ اتنی زیادہ جس کو کہتے ہیں تذلیل کیا جانا، انسانیت کی تذلیل، چلے ان کا جو کرائم ہے، جرم ہے، پھانسی پہ لٹکائیں، جو سزا دینی ہے دیں، لیکن یہ جو ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ میسیج ہے نا اصل میں تو. اچھا، مجھے ایک بات کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں الگ سے خیر بات بھی کروں گا کہ جو میسیج دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے شہباز گل کے ساتھ کیا اور سب کے ساتھ یہ کریں گے، تو مجھے بتائیں کہ اس سے کیا، آپ مجھے بتائیں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ کتنے دن یہ گھٹن کا ماحول رہے گا؟ 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 3 مہینے، 4 مہینے یہ گھٹن کا ماحول رہے گا؟ کیا یہ گھٹن کا ماحول ختم نہیں ہوگا؟ اور وہ جو 4 ماہ پھر لوگوں کے اندر جو بارود بھرے گا، جو لاوا لوگوں کے اندر پکے گا، اور یہ جو خاموشی ہے، وہ کہتے ہیں نا خاموشی کسی پھر طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے. اور اگلی بات پھر یہ بھی ہے کہ وہ جب لوگوں کا ایک ضبط ٹوٹتا ہے نا تو پھر چیزیں بہت ڈینجرس ہوتی ہیں. اسی لیے لوگوں کو کرنے دیں، اپنا اظہار کرنے دیں جو لوگ کرتے ہیں. تو یہ زیادہ عرصہ یہ چیزیں ہیں کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ رات جتنی بھی طویل ہو، شہر جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے. آپ سے اسپیسیفکلی شہباز گل صاحب نے کہا کہ صحافی جو ہیں ان سے جو بھی آپ نے بتایا بھی، لیکن ابھی بھی مطلب ابھی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے ایک خاتون صحافی ہیں، وہ بھی اور کچھ اور لوگ بھی وہ جشن منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس کی وہ جو ہے نا بس نہیں چل رہا ہے ایک بندے کا،
جس طرح وہ ٹارچر ہوا ہے وہ اس کی حالت دیکھ کے اس کے اوپر مذاق بنا رہے ہیں اور اس کو مکافات عمل ہے، یہ ہے وہ ہے، پراپر سیلیبریشنز جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. اچھا، اس مثال کی کوئی شاید تک تو نہیں بنتی، لیکن میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ کچھ جو الفاظ بڑے یار وہ چاہیے ہوں گے مناسب، چلیں میں اشاروں کرنے میں کہہ دیتا ہوں. جس طرح کہتے ہیں کہ کچھ جو افراد ہوتے ہیں، افراد کہہ رہا ہوں، جن صاحب جو مرضی لے لیں، ان کی جب مارکیٹ ویلیو ختم ہو جاتی ہے نا تو وہ خود ہی اپنی کو ویڈیو شیڈیو لیک کر دیتے ہیں تاکہ وہ ذرا لائم لائٹ میں آ جائیں، ڈسکشن میں آ جائیں. اسی طرح سے ایک خاتون اینکر اور ایک اینکر ہیں، ان کا یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ ڈسکشن ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تحریک انصاف کی ڈیجیٹل میڈیا کی جو ٹیم ہے، سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے، وہ صرف ایک چیز کہہ دے کہ یہ 2 صحافی ہیں، ان کو آپ بلاک کر دیں اور ان کے کسی ٹویٹ کا، کسی بات کا کوئی تحریک انصاف کا بندہ جواب نہیں دے گا، کوئی عمران خان کا سپورٹر جواب نہیں دے گا، تو آپ دیکھیں گے 3 دن کے اندر اندر وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے. یہ تو بڑا بدترین انتقام ہوگا ان کے ساتھ. سر میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے ان کو اگنور کرنا. ان کو صرف اگر ایک یہ پالیسی دے دینا کہ ان کو بلاک کر دیں اور کوئی بندہ ان کو جواب نہیں دے گا، جو جواب دے گا تو وہ پارٹی نظم ضبط اس سے ہو جائے گا، 3 دن میں دھڑام سے نیچے آ گریں گے. کیونکہ جن کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں وہ بھی ان کو سیریس نہیں لیتے، وہ یہ لوگ زیادہ سیریس لے رہے ہوتے ہیں، یہ زیادہ سیریس لے رہے ہوتے ہیں، یہ جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسری بات یہ دیکھیں یار، میں ابھی زبیر بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، زبیر بھائی سے بات ہو رہی تھی، یا پتہ نہیں ثاقب بشیر صاحب سے بات ہو رہی تھی، بلکہ ثاقب بشیر صاحب 2 دن میرے ساتھ تھے پبلک ٹی وی میں علینا شگری صاحبہ کے پروگرام میں جب بیٹھا، اور حسن ایوب صاحب بھی تھے. میں نے اس میں ایک بات کی کہ انسان کو نا اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. اور کیسے سیکھنا چاہیے؟ آج ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یار جب متی اللہ جان صاحب کو اٹھایا گیا تھا نا تو ٹویٹ کیا تھا، لیکن جس طرح کھڑا ہونا چاہیے تھا اس طرح کھڑے نہیں ہوئے. تو اب یہ احساس ہوتا ہے، غلطیاں ہیں نا، انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے کہ یار نہیں یار کھڑے ہونا چاہیے تھا، آواز بلند کرنی چاہیے تھی، کسی پہ کوئی بھی الزام ہو اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے. یہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر اگر ہم پہلے نہیں تھے تو ہماری غلطی تھی، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے اور آئندہ ہمیں یہ سبق آ گیا. لیکن جو لوگ اس وقت ہمیں گالیاں دے رہے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، وہ کہ میں اس کے بعد بھی 1-2 واقعات ہوئے جس میں جو چیزیں ادھر ادھر سے آتی تھیں، میں نے تو 99% نہیں کی. کیونکہ یار جو بھی ہو، آپ کا کسی سیاسی اختلاف، نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، خبر پہ اختلاف ہو سکتا ہے، انالیسس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یار انسان تو ہے نا سب. بالکل ایسے. تو یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ اب یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ اس وقت قانون، ضابطے، قاعدے، آئین، اصول، انسانیت، پاکستانیت کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، ذاتی ان کے تعلقات ان کی وجہ سے کھڑے ہوئے تھے. اب شہباز گل سے ذاتی تعلق نہیں ہے تو انسانیت بھی بھول گئی، ظلم، جبر، تشدد، ہر چیز معاف ہو گئی. حالانکہ یار مجھے ایک بات بتائیں، تشدد کرنے والے بھی بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم مار رہے ہیں، جی تشدد کرنے والے بھی بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم مار رہے ہیں، اور وہ شاید کہیں پہ وہ چاہتے بھی ہیں کہ یہ بات پروپیگیٹ ہو، لوگوں کو پتہ چلے، خوف و حراس کا شکار ہوں لوگ. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ فضول کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. چاہے آ گئی ہے تو پھر سر جزاک یہ اپڈیٹس ہیں جی. جب فیصلہ آ جائے گا تو پھر صدیق جان صاحب ظاہر ہے سب سے بہتر آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.